मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी वजह से उसकी कदर की जाएगी वो ये है कि वो इंसानों की नस्ल में इजाफा करती है, गधे घोड़ों की नस्ल नहीं बढ़ाती है। वो नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। असल में ये जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं ना, इन्होंने इसको तौहीन का लफ्ज बनाया है। इनकी नजर में गधे घोड़ों की पैदावार में इजाफा हो अच्छा है, बकरियां बढ़े अच्छा है, कुत्ते ज्यादा से ज्यादा पैदा हो अच्छा है, इंसान पैदा होते हुए इनको बुरे लग रहे हैं, इंसान नहीं पैदा होना चाहिए। इस्लाम कहता है औरत का इतना ऊंचा मकाम अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी वजह उस मकाम की है कि ये इंसानों की पैदाइश का जरिया बनती है। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। आज हम जो यहां बैठे हमारी माओ ने हमको पैदा किया है, तकलीफें उठाई हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने तकलीफ उठाई थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ईसा इब्ने मरियम की मां ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में ईसा पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में मूसा पैदा हुए। आप ठीक है, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन बुरों के घर में पैदा होते हैं। तो हम बुरों को थोड़ी तरगीब दे रहे हैं नस्ल बढ़ाने की। इस्लाम नेक लोगों को तरगीब दे रहा है, किसकी? नस्ल बढ़ाने की। और बीवी की कदर दिल में बिठा रहा है कि ये है वो औरत जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिलेंगे? इंसान मिलेंगे, मुख्तलिफ शक्लों के इंसान मिलेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मजदूर बनेगा जो कुछ न कुछ कमा के तुम्हारे घर में ले आएगा, और कमाने वाला भी होगा। और हम तो दुनिया के फायदे को इतना नहीं देखते, असल तो आखिरत है। असल बात ये मरने के बाद भी तुम्हारे नाम को जिंदा रखेगा, तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा। उनकी ज़ौजा ने कहा, उनकी बहन ने कहा कि ये काम मत करो, अगर तुम निकाह करोगे तुम्हारी औलाद पैदा होगी, दुनिया में भी सहारा बनेगी और मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करेगी। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ बहुत लोगों ने दुआएं की होंगी। क्या आप 20 साल से कर रहे हैं दुआएं उनके लिए? नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह करते। हम तो जब उम्रे पे जाते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ, हज पे जाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, 27वीं रात होगी सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, इफ्तार में बैठे होंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, वैसे जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ। तो मेरे बाप को अगर ये फजीलत मिली है कि मैं उनके लिए दुआएं मांग रहा हूं तो मेरी मां की वजह से मिली है ना, कि मेरी मां ने मुझे पैदा किया है। इस औरत की सिफत को कौन हाईलाइट कर रहा है? कुरान। अब चूंकि आजकल लिबरल दुनिया नेचर से बगावत कर रही है, फितरत से बगावत, औरत का जो सबसे बड़ा काम था, जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से सोसाइटी में औरत की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, उस काम से औरत को रोक दिया। उस काम से क्या किया? औरत को रोक दिया। और अल्लाह ने तो ये कहा था नस्ल बढ़ाती है, इन्होंने नस्ल बढ़ाने के बजाय उसको तो ये कह दिया बच्चे पैदा करने की मशीन, लेकिन उसको कमाने की मशीन बना दिया इन्होंने, जो उसका काम नहीं था। नहीं यही बात मेरा ख्याल है समझ। जो उसका काम नहीं था, कमाने की मशीन तो आदमी होता है, औरत थोड़ी होती है, उसका काम है खाना, उसको क्या बना दिया? कमाने की मशीन। मैं दुनिया में गया हूं, मुझे बेवकूफ ना बनाया करें ये लिबरल लोग। मैंने दुनिया को ना बहुत सारे मुल्क देख लिए हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से मैंने एनालाइज किया है, तज्जिया किया है। ये जितने लिबरल लोग हैं ऊपर ऊपर से इनकी बातें खुशनुमा होती हैं, खुदा की कसम अंदर से खोखले हैं। ये औरत के लिए बड़े जालिम है, ये औरत का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। मलेशिया में गया हूं और बहुत सारे मुल्कों में होता क्या है, एक औरत का एक बच्चा है, वॉकर में लेके उसको पाल रही है, और होटल में जो लोग खाना खाने आए हुए हैं ना उनके लिए रोटियां बना रही है। मैंने एक दोस्त से कहा हमारी माओ ने घरों में कितनी इज्जत के साथ हमें पाला है, क्योंकि हमारे बापों ने उनको कमाने की फिक्र से आजाद किया। हमें हर वक्त मां भी दस्तयाब थी घर में और मां को भी हम दस्तयाब थे। मैंने कहा ये बेचारी वॉकर में बच्चा लेके आई है, बच्चा रोता है, झूला देती है, और उधर कस्टमर बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए थे कस्टमर खाने के अंदर, उनके लिए 100 आदमियों के लिए रोटियां पकाएगी सारा दिन में। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। 100 आदमियों के लिए क्या बनाएगी? रोटियां। 100 आदमियों के लिए, ये 100 आदमियों के लिए रोटियां बना बना के खिला रही है, ये ठीक है। और जो हमारी औरतें घरों में फ्री में अपने बच्चे को घर में मोहब्बत से लेके पाल रही हैं और फ्री में शौहर के खर्चों पे खा रही हैं, वो बच्चे पैदा करने की मशीन है वो औरतें। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हर फीमेल, हर मादा के जिम्मे नस्ल बढ़ाना है। हर हैवान में, पौधों में भी देख लो आप, खजूर में नर मादा होते हैं, मादा का काम क्या है?
پیداوار بڑھانا کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے؟ یار اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے؟ یار یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ نیچر نے لگایا ہے, یہ مولویوں نے نہیں لگایا آم کے ذمے, یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آم میں بھی فیمیل میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے, آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں, میری بکری ماشاءاللہ یہ کام, بھائی نسل کتنی دیتی ہے؟ یار بچے نہیں بانج آئیے. تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ بکرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کٹنے کے لیے ہوتا ہے. بکری تو نسل بڑھانا. لوگ کہتے ہیں بچھیا نہیں کاٹو, بچڑا کاٹ لو. مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی, بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی, بڑی خوبصورت. مارکیٹوں میں پھرا ہوں, بکرا مل رہا ہے, بکری نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے, وہ نسل کے لیے. بکرے لے جاؤ, کاٹو, کھاؤ, کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے. بکرا ہوگا اس سے بکری وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی. بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں, نیچر سے باغی لوگ ہیں. ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں؟ کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے؟ جو خواتین کما رہی ہیں نا, بچے نہیں پیدا ہو رہے, دیکھنے میں سکون میں ہے, خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں ہے وہ. اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی, بچہ تنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے, وہ خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی. عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا, بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے, بشرطے کہ اپنا بچہ ہو, دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی, نسل بڑھانا, پیدا کرنا. تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین, آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا تھا اس کو. میں نہیں کہہ رہا صرف یہی ہے کام ہے, اور بھی کام ہے, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ گھر کو آباد کرنا, نسل بڑھانا. آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین, اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین. آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین, مردوں کے شانہ بشانہ, وہ چند خواتین ہیں. کوئی ایک پائلٹ بن گئی, کوئی بہت اپر لیول پہ پہنچ گئی, وہ چند ایک ہی ہوتی ہیں. 99% فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور ان میں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی ہیں, کیونکہ اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں جتنی ایجوکیشن ہر ایک کو پڑھا کے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں, وہ بھی پوچھے ہی لگا رہی ہیں جا کے پھر. اور پھر جو دفتروں میں اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے, شکل اچھی نہیں ہے, باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا. شکل اچھی ہو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, پڑھی لکھی نہ بھی ہو. تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا وہ کیا کیا جا رہا ہے اس زمانے میں, وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا. تو یہ جو نظام ہمیں لبرل لوگوں نے دیا ہے, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ماؤں نے, دادیوں نے, نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے, اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں, خاندان میں پلی ہیں, محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی, پھر ان کو سسرال ملا, بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں, وہ ہر جگہ آتی ہیں. انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے. اور آج لڑکیوں کو پڑھا کے پاگل کر دیا ہے, پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی. اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے یہ بھی جب تک جوانی ہے. مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں. مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں. عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا, نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا, نو لفٹ. اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں. تو مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ. پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں, یار تم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جوان ہے نا, تھوڑی اٹریکٹیو ہے,
तो कोई बात नहीं, शक्ल अच्छी है, एजुकेशन के ही तेल लेने, ठीक है ना, आप हमारे ऑफिस में जॉब करें, आप अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर ये ढलकना शुरू हो गई, फिर गई काम से, फिर गई। देख लो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड की, इनके हाल देखो ना, उन तो हमें हमारे सामने दुखड़े रोती हैं, वो आपके सामने थोड़ी रोएंगी। जिनको इतनी इज्जत मिलती है, थोड़ी सी जवानी ढलकी, इज्जत गई, बोलो खत्म। मर्द बुढ़ा होके भी बहुत कुछ कर लेता है भाई, चलता रहता है। एक तो बुढ़ा होता बहुत जल्दी नहीं है आदमी, अगर सेहत का ख्याल करे तो इतना डिले कर देता है ना। ये तो आजकल जो बुढ़े हो रहे हैं सेहत का ख्याल नहीं करते, वरना आदमी को अल्लाह ने बड़ा स्ट्रांग पैदा किया है। मैंने बताता हूँ ना, हमारे हजरत के वालिद साहब ने, मैंने बयान में कहा था कि 70 साल में 80 साल में शादी की, बेटा हुआ, तो हमारे हजरत ने बताया कि 80 में नहीं भाई 90 में शादी की थी, और माशाल्लाह बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना। तो आदमी तो बहुत अरसे से, आप नहीं ये 90 साल तक रहेंगे, खुशफहमी मुबतला ना हो। तो ख़वातीन बेचारी तो घर अपने आप को अगर ठिकाने नहीं लगाया उन्होंने, शौहर बच्चों में अपने आप को मशगूल नहीं किया, औलाद पैदा नहीं की जवानी के नशे में कि एक्चुअली इंजॉय करना है लाइफ को, अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो भाई टाइम आपके पास कछुए जितना नहीं है। कछुआ 300 साल तक जिंदा रहता है, आप 40 साल में ढलकना शुरू हो जाओगी। तो आपने अगर एजुकेशन और जॉब और एक्चुअली अभी नहीं ये किया ना, तो कल ये भी बुढ़ा हो जाएगा, ये भी लिफ्ट नहीं कराएगा आपको, फिर आपकी औलाद ने ही लिफ्ट करानी है। मियाँ बीवी बुढ़े हो जाते हैं, लिफ्ट कराते हैं एक दूसरे को। कभी देखना आपके वालिद 80 साल में आपकी वालदा की जो 75 साल की, उनकी याद में रो रहे हैं कि आज तुम्हारी माँ मुझसे नाराज़ है, मुझे बहुत गम हुआ है। दोनों, एक बुढ़ा बुढ़ी एक उस कोने में सो रहा होता है बुढ़ा उस कमरे में, बुढ़ी एक सौ, हालांकि जवानी में हो सकता है एक पल भी जुदा ना होते हों, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे होते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे दूर दूर रहते हैं। हाँ, कभी कभार सलाम दुआ और खैरियत, बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाए इसको, ठीक है ना, बस। तो इस बुढ़ापे में मोहब्बत कहां से मिलती है भाई? औलाद से। किससे मिलती है? औलादें होनी, बहुएं हो, दामाद हो, बेटे हो, पोतियां हो, नवासे होगी तो फिर 40-45 साल के बाद जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू होगी। अदरवाइज ये 40 साल की मस्तियाँ हैं ख़वातीन की, जॉब करना है, असिस्टेंट बनना है, और ये करना है और वो करना है, और बच्चे रोकने हैं। 40 साल तक तो आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लोगी, वो भी नेचुरल एंजॉयमेंट नहीं होगी, वो भी आर्टिफिशियल मसनूई होगी। उसके बाद बेड़ा गर्क होना शुरू, उसके बाद तरसोगी, खाए काश, फिर देखोगी यार वो लड़की मैट्रिक फेल है लेकिन कैसे अपने बच्चों में खुश है। वो उसके जवान बेटे हैं, कोई एयरफोर्स में पायलट है, कोई आर्मी में कमीशन ऑफिसर है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई तबलीग में वक्त लगा रहा है, कोई बड़ा ताजिर है। तो बेटों को बनाओ मेरे भाई, बेटों को बनाओ, बेटे पैदा करो, और जो अपनी तालीम पे खर्चा करना था वो किस पे करो? बेटों को। कल फिर होगा भाई ये आर्मी में कर्नल है, उसकी वालदा मोहतरमा है, ये जनाब मुफ्ती साहब है, उसकी वालदा मोहतरमा, ये इतना बड़ा सियासी लीडर है, ये उसकी वालदा मोहतरमा, फिर लोग एहतराम भी करेंगे। और बेटे तो औरत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र किस पे होता है? बेटों पे होता है। तो आप कहीं भी जाओ, कितने उलमा है, उनकी माओ बापों की कितनी इज्जत होती है, कितना लोग उनको प्रोटोकॉल देते हैं। तो इसलिए ये सब मैदान अल्लाह ने मर्दों के लिए रखे हैं। औरत घर की चार दीवारी, और आपको नस्ल दे वो। और जब कोई कहे ना बच्चे पैदा करने की मशीन है, बोलो बच्चे नहीं, इंसान पैदा करने का जरिया है हम। अल्लाह ने हमारे ज़रिए से इंसानों को पैदा किया है। जितने बड़े बड़े पैगम्बर, उलमा, सोलहा गुजरे, औरत की कूख से पैदा हुए हैं सारे के सारे। तो हम इंसान पैदा कर रहे हैं, कोई मेंढक के बच्चे पैदा, कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा। एक साथ नहीं हो जाते इतने सारे। मेरे अगर 16 बच्चे हैं, लोग कहते हैं अबे टेंशन में 16 कैसे, अभी हुए नहीं है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, पौने 16 पे चल रहा हूँ अभी मैं। तो भाई कभी मुझे देखा आपने टेंशन में कि मैं जुम्मे में आया हूँ 16 बच्चे हैं यार, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, 16 बच्चे यार। कभी आपने मुझे देखा? ये कितनी बड़ी हकीकत है। मैं तो आपको खुशी नजर आया हूँ, अल्लाह खुशी रखे, नजर से बचाए। हमारे कोई इतने नेक अमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने खुशी रखा हुआ है ना। इसका मतलब कुछ तो होगा भाई आल औलाद में जो खुश रहता है इंसान। घर जाके बच्चों को देखने से ही टेंशन खत्म होती है भाई। बच्चों को देखने से ही क्या खत्म होती है। अभी मैं घर गया हूं ना, जुम्मे की नमाज के बाद गया ना,
میں نے کبھی مسائل کا سیشن ریکارڈ کروانا ہے. اس سے پہلے میں گھر گیا تو میں نے نا تھوڑا سا لیمن میں شہد ڈال کے, وہ نہیں شہد جو میں نے ولاگ میں آیا ہے, میں نے تھوڑا سا انرجی کے لیے کیا پیا ہے, لیمن اور شہد ڈال کے. تو چھوٹی سی بچی میری بیٹھی ہوئی, اس کو میں نے بولا کہ تمہیں بھی شہد کھلا دوں, کہہ رہی نہیں, میں توتلی زبان میں بولا نہیں میں کھا چکی ہوں. میں کیا کر چکی ہوں, کھا چکی ہوں. پھر چھوٹے بھائی کی شکایت, جیسے بچے شکایتی ٹٹو بہت ہوتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ فلاں رپورٹیں پیش کرنا شروع. تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کی, یار بچے ایسے ہی پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسے ہی وہ دل بہلانے والی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, جب یہ گھر میں جاتا ہے تو دیواریں نظر آتی ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کیا نظر آتی ہے, لیپ ٹاپ نظر آئے گا, LED نظر آئے گی, دیوار نظر آئے گی, دروازہ نظر آئے گا, ایک بیگم نظر آئے گی, وہ بھی خون خور آنکھوں سے, کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں نہیں, ایک آدھ بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا, اب اس کے پاس بھی کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. 1 گھنٹے کا بیان تھا, 1.5 گھنٹے میں نمٹا کے آ رہے ہو, وہ بھی ٹینشن دے گی آپ کو. تو خوشیاں بچوں ہی سے ہوتی ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے نا, وہ بنتا ہی اولاد کے بعد ہے. اور بچوں کو بھی بہن بھائی دو, ان کی بھی زندگی اچھی گزرے گی. ان کو بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ بھی تنہائی کاٹے گی. ہمیں تو اتنے بہن بھائی تھے ہمارے, تبھی ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے. بہت جلدی بولنا سیکھے ہم, میرے بچے بہت جلدی بولنا سیکھتے ہیں کیونکہ بہن بھائی کثرت سے ملتے ہیں, ان کو وہ جلدی جلدی سکھا دیتے ہیں سب کچھ. تو یہ ہمیں جو یورپ اور امریکہ نے جو ڈالا ہے, خدا کی قسم فطرت سے بغاوت کر کے, اور فیملی پلاننگ والے بغاوت کر رہے ہیں. تو اس لیے جب یہ کوئی تانا دیا کرے نا غیر مسلم عورت کو, تم لوگوں نے کھیتی کا ہے, ان سے بولو اللہ کا شکر ہے ہم فطرت پہ ہیں. جب کسان کو اپنی کھیت سے محبت, وہ کھیت جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے, تو ہمیں وہ ذات جو ہمارے لیے اولادوں کو پیدا کرے, کل جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, اور بڑھاپے سے زیادہ آخرت میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا, 11ویں بیٹے نے, وہ کون تھے, یوسف علیہ السلام. بلکہ 12ویں بیٹے, ایک بیوی سے 11 اور باقی ایک سے کتنے ہوئے, 2 ہوئے, یوسف اور بنیامین. تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف, وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہیں زیادہ اولاد اور 2 شادیوں میں, کہ مفتی صاحب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے, انہوں نے سیکنڈ میرج کی, کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, بچوں میں آپس میں نفرتیں. پھر یوسف علیہ السلام آئے, تو اب اگر وہی ان کے 11 کے 11 ہی ہوتے, ہنسی خوشی زندگی گزارتے, حالانکہ 11 بھی کم نہیں ہے. ایک اور انہوں نے 12واں پیدا کر دیا, وہ 12واں کتنی بڑی ٹینشن بنا ہے نا, کنویں میں ڈال دیا اس کو, اور پھر جو ہے وہ کنویں سے نکالا, اور پھر غلاموں کی طرح بکا, ساری زندگی روتے رہے نا یعقوب علیہ السلام. یہ ہوتا ہے زیادہ بچے اور بیویوں کی ٹینشن, یہ ساری ٹینشن ایک جگہ. لیکن دوسری شادی ہوئی ہے اور 12واں بچہ یوسف, وہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا نا, خالی وہ اکیلا پیدا ہو جاتا, تو وہ بھی مجھے کیا ہے, وہ بھی مجھے گوارا تھا. پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی, انہی سے آگے پیغمبروں کا نسب چلا ہے, یوسف علیہ السلام سے آگے پیغمبروں کی, انہی میں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا ان میں تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں, ہم ان لبرل لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. ہم گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں, ہم نیچرل لائف کے قائل ہیں. کمائے گا مرد, کھائے گی کون, عورت. اس کا کام ہے اولاد پیدا بھی کرنا اور اس اولاد کو سنبھالنا بھی. کل یہ اولاد اس کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ بھاڑ میں, میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. کیا خیال ہے, میرا تو گھر الحمدللہ آباد ہو گیا, میرے تو بچے ہیں, مجھے تو اللہ اپنے فضل سے خوشیاں دے رہا ہے. ایک بچہ ابھی حفظ کر کے فارغ ہوا ہے, ایک بچہ اسکول میں جائے گا. پڑھانے کے پیسے جب نہیں تھے تو میں اسکول بھیجتا ہی نہیں تھا ان کو, یہ ٹینشن نہیں. میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے بڑے ہو کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھو میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا شروع میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے ٹینشن نہیں لی. کوئی بات نہیں یار, انسان کے بچے بن جائیں, ٹماٹر بیچیں, کیا ہے یار. جب میں بکری چرا سکتا ہوں شوقیہ, تو وہ بکری چرا نہیں سکتے کمانے کے لیے؟ نہیں یار, میرا خیال ہے بات, اور حقیقت ہے, میرے دوست گواہ ہیں اس پر. میں نے کہا بھائی میں نہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کیسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں بھائی. جب پیسے آ گئے تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟
تو ہم تو ٹینشن لے ہی نہیں رہے, تو اس لیے بچوں کی اللہ ہمیں خوشیاں دے رہا ہے. پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں دل بدل دے تو کوئی بچہ آڑا ترچھا بھی نکل سکتا ہے بھائی. میں کوئی گارنٹی تھوڑی لے رہا ہوں میرے سارے بچے نیک ہی ہوں گے. اگر ایک آدھ اللہ نہ کرے آڑا ترچھا نکل جائے تو 16 میں ایک آدھ انسان کا بچہ بھی تو نکلے گا نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس آڑے ترچھے کے آپشن بھی ہے اور اچھے کے آپشن بھی ہیں. اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی اتنے ہوں کہ اسپیئر میں رکھو بگڑنے کے لیے بھی کوئی. اللہ سب کو نیک بنائے. ابھی ایک بچہ میرا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا ہے تو میرا ارادہ ہے اس کو کسی کاروبار میں ڈال دوں میں. ابے تو ہٹا یہاں سے, تیرا کام نہیں ہے اسکول جانا. اس کو ابھی سے ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے دے دوں, ابھی سے بزنس شروع کر. جب بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے سبزی منڈی میں ٹماٹر کی اپنی اس کی شاپ ہو. لوگ ٹینشنیں لے رہے ہیں, ہائے پڑھ نہیں رہا, نمبر نہیں آ رہے. مفتی صاحب کا بیان سن کے 2 پیدا کروا دیے تھے ہم نے, اگر 16 ہوتے تو کیا حال ہوتا. یہ تو شکر ہے 2 پہ اسٹاپ کر دیا. تمہارے لیے ایک بھی عذاب ہے, ایک بھی عذاب ہے, یہ بتا دوں میں. تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک بھی عذاب ہے, کیونکہ تم دنیا کی محبت کی وجہ سے پال رہے ہو کہ کھلائے گا, ہو سکتا ہے نہ کھلائے کل, وہ ہو سکتا ہے جتنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ نہ دے آپ کو. کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے, تمہارے ڈی این اے میں وہ جو سوچ ہے نا وہ بچے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. بچہ بھی کہے گا میرے ابا نے بخل کیا تھا, روکا تھا, مجھے بھائی بہن نہیں دیے, بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا نہیں سکھایا اس کو, تو کل تم پہ کہاں سے خرچ کرے گا وہ بھی یہی کہے گا میں کما رہا ہوں, ابا بلا وجہ ابا کو کھانسی آ گئی ہے, بلا وجہ ابا ٹینشن دینا شروع کر دیے. ایسا کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جان چھڑاؤ یار ابا سے. میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں, لیکن جو جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے نا, فیوچر یہ ہونے والا ہے. تو بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4, زیادہ ہوں گے تو 2-4 بگڑ گئے, اتنا ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں, اللہ کرے سارے نیک ہی بن جائے. تو ہم نے تو ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا ٹماٹر بیچیں گے یار. ابھی بھی نہیں لیتا الحمدللہ ٹینشن میں. بس یہ ہے کہ برائی میں نہ جائیں, گالیاں والیاں نہ دیں. گالی والی ایک بچے نے ایک دفعہ دی تھی تو چترول لگا دیے تھے میں نے اس کو, پتہ نہیں کہاں سے گالی سن کے ترجمہ کر رہا تھا گھر میں آ کے نا, اس کو نہیں پتا ہوگا شاید, اس پہ طبیعت سے چترول لگا دی ہم نے. یہ چیزیں برداشت کے قابل نہیں ہے, تو ماحول اچھا رکھو. پھر بھی بگڑ گئے بھائی تو بھائی ہم بگڑنا تو ایک بھی سکتا ہے. اگر بگڑنے پہ آ گیا نا تو اکلوتا جس کی بہت اچھی تربیت کرو ان کی بہت کمپلینس ہیں, وہ بھی بگڑے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا نا تو یہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ بنا لو, انسان کا بچہ رہے گا گھر میں, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو جاؤ. جب انسان بن کے زندگی گزارنی ہے, ہم تمہیں پالیں گے, تم تھوڑی ہم کو پالو گے. ہم نے بیٹے پیدا کیے ہیں, باپ پیدا نہیں کیا. اچھا یہ 2-3 بچے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ بگڑ بھی گئے ماں باپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو میں نکالوں تو میرا تو آخری سہارا ہے یہ. زیادہ ہوں گے جو بگڑ رہا ہے گھر سے, کیا کرو پہلے بولو بھائی گھر میں جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اتنے گز کا گھر تھوڑی ہے. جو بگڑ رہا ہے بالغ ہوتا جائے اس کو مارکیٹ سے کیا کرتے جاؤ, شارٹ, چل بھائی نکل یہاں سے, جا کما اپنا. ایک آدمی نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا بگڑا ہوا ہے اس کی شادی مت کر. کہنے لگے آپ تو شادی کی ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا اس قسم کے ڈیزائنوں کی شادیوں کی ترغیب میں نہیں دیتا. اس ڈیزائن کو گھر سے نکال, بول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, کما. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کسی کی بچی کا بیٹا تھوڑی غرق کرنا ہے. شادی پہ آپ نے بیان سنا اور بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, بہو آ گئی وہ تو بیڑا غرق کر دے گا اس کسی کی بیٹی کا. یار ایسے لڑکوں کی لونڈے لپاڑوں کی ہم تھوڑی آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ شادی کرو. اس کو گھر سے نکالو, بولو یہ جو تو صبح میرے خرچوں میں پراٹھے کھا رہا ہے اب نہیں کھائے گا, بڑا ہو گیا اب کما. جب ذمہ داریاں ڈلیں گی تو کمائے گا, اور پھر 10-20 سال کے بعد کروڑ پتی بن جائے گا وہ. ماں باپ نخرے اٹھا کے بگاڑ دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہا, نہیں میرا بچہ مائیں کہتی کھائے گا, میرا بچہ یہ, تو تیرا بچہ اب کسی کام کا بچہ نہیں نکلے گا, یہ اب سسرال کے ٹکڑوں پہ پلے گا. ہے بھائی؟ ہاں ہاں تو کرتی ہے, میں نے تو کی ہے اپنی بچی کی. تو اپنی بچی کی میں نے بالغ ہوتے ہی شادی کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پر وقت ایسا آئے گا آپ اپنے بچوں کی عمر میں شادی کو. میں تو کر چکا ہوں اپنی بچی کی شادی. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, کم عمری میں ہوئی ہے. البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو بھی پکڑا دو. اچھا رشتہ ہو, ریلائبل تو دو, ورنہ 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ نہیں کہ بچی بالغ ہوئی تو جو منہ اٹھا کے آ جائے پکڑا دیں آپ اس کو, تو برباد کر دو گے اس کو. پھر اس میں سسرال بھی پاورفل ہونا چاہیے, جو بچی کو بچی سمجھ کے چلے. لڑکا اچھا ہے سسرال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کرو.
کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے, اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوتا, اس پہ بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ڈپریشن میں جائے گی. تو یہ ساری قواعد پورے ہوئے پھر کرو, آپ نہیں ہوتے تو پھر نہیں کرو بھائی. اور لڑکا جو لونڈا لپاڑا ہے نا بیٹا, تو بیٹے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں محنتی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پھر اپنے خرچے پہ کرو شادی. اگر نالائق ہے پھر اگر اپنے خرچے پہ کر دی نا تو اور پوستی بن کے پڑ جائے گا. وہ ایک ہی کام تھا وہ بھی ہو گیا, بچے دبا کے پیدا کرے گا میرا بیان سن کے, کیونکہ ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے, ابا نے, تو اسپیڈ کو فوکس کرے گا وہ. اب ابا کہے گا یار میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کر دیا, بہو کو بھی کم وقت میں کھلا رہا ہوں, آگے تیری نسلوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں, تو کس کام کا ہے. تو پھر وہ میرے بیان کا حوالہ دے گا. دیکھیں مفتی صاحب نے کہا ہے نسل کیا کرو, اسپیڈ بڑھاؤ. تو اس لیے ایسے بچے کی شادی نہ کریں تو جو ذمہ دار نہ ہو, جو ذمہ دار ہو اس کی کریں, اپنا بھی اس کسی اور کی بچی کا بیڑا نہ غرق کروائیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ Mufti Tariq Masood Special.